آپ انتہائی صبرپن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، برطانوی نے کہا۔ اسی لمحے 14 صندوق سیٹ سے نکلے اور پھر اوشان پورٹرز کے عقب میں کسی چرواہے کی طرح نمودار ہوا۔ اوہ، تو یہ ہے تمہارا ساتھی؟ فادر، ٹائیگر نے آواز دی۔ یہ شخص ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہمیں جہاز پکڑنا ہے۔ ایک اور نوسکھت ہے، اوشان نے ہنس کر کہا۔ اس وقت پہلی مرتبہ لارڈ مارٹن وسکیس کو شدید ترین توہین کا احساس ہوا۔ معاف کیجیے گا، میرے خاندان کا شجرہ نسب ہنری ہشتم سے ملتا ہے، اس نے قدرے برہمی سے انہیں بتایا۔ شاندار، ٹائیگر اس طرح مسکرانے لگا جیسے کسی بچے کی شرارت پر خوش ہو رہا ہو۔ کیا کہا اس نے؟ اوشان نے ٹھٹک کر پوچھا۔ یہی کہ اس کا خاندان بالکل نیا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ نیا؟ اوشان سوالیہ نشان بن گیا۔ جی ہاں، بمشکل 1000 سال پرانا ہے اور یہ ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے۔ اوشان کے چہرے پر تجسس کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا تمہیں قتل کا معاوضہ ملے گا میرے عزیز؟ یقیناً، لارڈ مارٹن کے منہ سے اچانک ہی نکل گیا۔ دیکھا؟ اوشان نے برہمی سے ٹائیگر کو دیکھا۔ اس کو بھی معاوضہ ملتا ہے۔ اوشان کی ایک استخوانی انگلی اس وقت لارڈ مارٹن کے سینے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ کی طرف جانے والی ٹریفک ایک مذہبی جلوس کے باعث رک گئی تھی۔ سب سے آگے ایک بینر تھا جس پر لکھا تھا، نسلی قتل عام بند کرو۔ یہ کیا ہے؟ ٹائیگر نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ انسانی حقوق کی مہم کا ایک لیڈر گزشتہ روز قتل کر دیا گیا، ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے اخبار نہیں پڑھا ہوگا، ساری تفصیلات اخبار میں ہیں۔ یہ کہہ کر ڈرائیور نے ڈیش بورڈ سے اخبار اٹھا کر عقبی نشست کی طرف پھینک دیا۔ اوشان اس وقت ان تینوں ٹیکسیوں کو دیکھ رہا تھا جو اس ٹیکسی کے پیچھے اس کے صندوق لے کر آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے خبر پڑھ کر پرتاسف انداز میں سر ہلا دیا۔ سرخی یہ تھی، شہری حقوق کے ایک علم بردار کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ انسانوں پر پابندیوں کا حامی نہ تھا۔ خبر کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشواؤں کے بیانات بھی تھے۔ آرک بش نے کہا تھا کہ نسل پرستی کا بہر صورت خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس نے زور دیا تھا کہ نسل پرستی بوسٹن سے ہی نہیں، بوسٹن کے شہریوں کے دل و دماغ سے بھی مٹا دی جائے۔ بیانات دینے والوں میں یہودی پروٹسٹنٹ وغیرہ بھی شامل تھے۔ ایک پادری نے تجویز پیش کی تھی کہ انسانی حقوق کے علم برداروں کو مسلح محافظ فراہم کیے جائیں۔ خبر سے ظاہر تھا کہ انسانی حقوق کا علم بردار اور اس کا دوست میموریل ڈرائیو پر چہل قدمی کے شوقین تھے، کیونکہ ان کی مسخ لاشیں وہیں سے ملی تھیں۔ ٹائیگر سوچنے لگا کہ ممکن ہے کہ اس نے بھی قاتل کو دیکھا ہو، کیونکہ گزشتہ روز وہ بھی 2 لاشیں وہاں پھینکنے کے لیے گیا تھا۔ ہم براہ راست سینٹ مارٹن کیوں نہیں چلے جاتے؟ اوشان نے اچانک ہی پوچھا۔ اس لیے کہ اس پورے علاقے میں قرنطینہ کی پابندی کا اطلاق کر دیا گیا ہے، کوئی طیارہ وہاں نہیں جاتا اور ہمیں بحری راستے سے وہاں پہنچنا ہوگا۔ تب پھر بحری جہاز ہی میں بیٹھنا تھا، بہت دیر ہو جاتی۔ ٹائیگر نے اسے سمجھایا۔ ہم طیارہ سے انگولیا جائیں گے اور وہاں سے بحری سفر کریں گے۔ لیکن جناب، مارٹن بوکھلا اٹھا، میں ان لوگوں کو ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ آخر تم نے ان دونوں کا جس طرح ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ وہ دونوں میرے لیے کام کریں۔ پبلک بوتھ کے ریسیور سے آواز آئی، لیکن تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ باقی نہ رہے گا، لیکن اگر وہ ہماری ملازمت میں آ جائیں تو ہمارے لیے اثاثہ ثابت ہوں گے، دوست نے کہا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن اس میں زندگی کی حرارت نہیں تھی۔ کیا آپ ان پر اعتماد کر سکیں گے؟ اس کا پتہ چل جائے گا۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ دوست نے جواب دیا۔ یوں دل میں تلخی لیے ہوئے مارٹن ایئرپورٹ کی طرف بھاگا اور وہاں 14 صندوقوں کی پریڈ دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ اوشان اور ٹائیگر بھی اسے قریب ہی نظر آ گئے۔ وہ اوشان کی طرف گیا جو اسے زیادہ نرم و مہربان نظر آ رہا تھا۔ جناب عالی، اس نے بڑے احترام کے ساتھ کہا، کیا میں آپ سے ملازمت کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ ضرور، میں نے تمہیں ملازم رکھ لیا۔ تنخواہ کے بارے میں شہزاد سے بات کرو۔ اوشان نے انتہائی شاہانہ انداز میں جواب دیا۔ آپ سمجھے نہیں جناب، مارٹن نے گھبرا کر کہا۔ دراصل میرا مالک آپ کی خدمات معاوضے پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، وہ کون ہے؟ میں اسے دوست کہتا ہوں۔ ہم دوستوں کے لیے کام نہیں کرتے، اوشان نے ایک ہاتھ اٹھا کر حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ ہم پیشہ ور لوگ ہیں، تم سوچ لو، کیا ہمارے لیے کام نہیں کرو گے؟ کام بہت اہم ہوگا، میرے کپڑوں کی دیکھ بھال، میرا سامان لانا لے جانا، مجھے برطانوی ویسے بھی اچھے لگتے ہیں۔ لارڈ مارٹن وسکیس کی کھوپڑی گھوم گئی، غصے سے اس کا خون ابلنے لگا، لیکن اسے بہرحال خود پر قابو پانا تھا۔ میں آپ کی خدمت کرنے میں انتہائی عزت محسوس کروں گا۔ یہ جملے لارڈ کے دلی جذبات کی ترجمانی نہ تھے، تاہم چہرے پر فدویہ مسکراہٹ ضرور تھی۔ میں ماسٹر آف سناجو ہوں، اوشان نے اپنا تعارف کرایا، اور یہ میرا شاگرد شہزاد ہے۔ شہزاد، یہاں آؤ۔
ہم نے ایک برطانوی نوکر رکھا ہے۔ طیارے میں لارڈ مارٹن نے اصرار کیا کہ وہ اپنے مالک کو خود چائے پیش کرے گا۔ تم ہٹ جاؤ، اس نے اسٹیورڈ سے کہا، تمہیں احترام کے آداب نہیں آتے۔ دیکھا، حقیقی برطانوی ہے، اوشان نے مسکرا کر ٹائیگر سے کہا۔ دی بلیڈ اب بھی ٹائیگر کے ہاتھ میں تھا اور صفحہ اول پر یہ خبر بھی لکھی ہوئی تھی۔ اخبار کا ناشر ویک فیلڈ سوئم پراسرار طور پر دل کی حرکت بند ہو جانے سے انتقال کر گیا۔ اس کی کشتی مائن کے پانیوں میں ملی اور کشتی کا عملہ بھی مردہ پایا گیا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ عملے کے لوگ گرنے کے باعث ہلاک ہوئے۔ چائے پیش کرتے ہوئے مارٹن نے مسکرا کر اوشان کو دیکھا، پہلے چائے اوشان کو اور پھر ٹائیگر کو پیش کی۔ یہ خصوصی بلینڈ ہے جناب، مہک سونگھ کر دیکھیں۔ اوشان نے لپٹوں کو سونگا اور سر ہلانے لگا۔ بہت اچھی مہک ہے۔ ٹائیگر دی بلیڈ کے مقالے میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اس مقالے میں زیادہ تفصیلات نہ تھی، لیکن پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے بیان سے اسے کچھ اشارے ضرور مل رہے تھے۔ لٹل فادر، اس نے اوشان سے اچانک ہی کہا، یہ دیکھیں، کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ ضربیں ہماری جیسی ہیں؟ ہم ضرب لگاتے ہیں تو ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں کہ متوفی گرنے کے باعث ہڈی ٹوٹنے سے ہلاک ہوا ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر نے گردن کی ہڈی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اوشان نے اخبار کی طرف دیکھا تو ٹائیگر نے متعلقہ پیراگراف پر انگلی رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ اوشان نے پوچھا۔ اخبار کی رپورٹ۔ مجھے کشتی کے ناخدا اور اس کے نائب کی ہلاکت بہت پراسرار نظر آ رہی ہے۔ ایک اور شخص کو اس طرح قتل کیا گیا کہ موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہی معلوم ہو۔ تم چند سطریں پڑھنے کے بعد کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، اوشان نے کہا۔ مطالعے سے حسن کا پتہ چلتا ہے، اطلاعات نہیں ملتی۔ میں ان سطروں کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ ٹائیگر کپ ہونٹوں تک لایا تو مارٹن مسکرانے لگا، ساتھ ہی وہ ہاتھ بھی ملنے لگا۔ ٹائیگر نے کپ واپس رکھ دیا۔ ویسے اخبارات سے اطلاعات بھی حاصل ہوئی ہیں لٹل فادر، اس نے جواب دیا۔ کیا چائے خراب ہے ماسٹر؟ مارٹن نے اس سے پوچھا۔ خراب؟ ٹائیگر نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ابھی تک ایک گھونٹ بھی نہیں لیا؟ ضرور لوں گا، لیکن فی الوقت میں اس میں دلچسپی لے رہا ہوں، اس نے اخبار پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اوشان کو بتایا کہ کیپٹن کس طرح مرا۔ ضرب کے انداز میں قدرے تبدیلی ہے، اوشان نے کہا۔ مارنے والا کوئی بھی ایسا اناڑی ہو سکتا ہے جو آج کل کے بچوں کو کراٹے اور جوڈو کے نام پر حماقتیں سکھا رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا کشتی پر گیا اور قتل کر کے فرار ہو گیا، ٹائیگر نے کہا۔ مرنے والا شخص ویک فیلڈ ہی اخبار کا مالک بھی تھا، اور تم پولیس مین کا کردار ادا کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اوشان نے غصیلے انداز میں کہا۔ آپ کی چائے جناب، لارڈ مارٹن نے پھر یاد دلایا۔ لاؤ چائے میں پیوں گی، ایک موٹی سی عورت نے کہا جو سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تنکوں والا ہیٹ پہنے ہوئے تھی۔ نہیں، یہ خصوصی بلینڈ کی چائے صرف میرے ماسٹروں کے لیے ہے، مارٹن نے پرزور لہجے میں جواب دیا۔ سنو، عورت نے غرا کر کہا، یہ چائے جہاز میں تیار ہوئی ہے اور اس پر کسی کا حق نہیں، جو چاہے پی سکتا ہے، چائے اسے دے دو۔ ویسے بھی اس کی مہک مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی، ٹائیگر نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ یہ چائے آپ کے لیے ہے جناب، میں نے صرف آپ کے لیے تیار کی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ٹائیگر نے کپ اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ لارڈ مارٹن وسکیز انتظار کرنے لگا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جب نوجوان درد سے تڑپنے لگے گا تو وہ بوڑھے پر حملہ کر دے گا۔ اسے طیارے سے فرار ہونے میں مشکلات کی فکر نہ تھی، اسے صرف یہ فکر تھی کہ وہ اپنی توہین کا بدلہ کس طرح لے۔ اس کے اندر نفرت اور انتقام کی جو آگ سلگ رہی تھی، اسے صرف ان دونوں کی موت ہی ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ یوں لارڈ مارٹن، جس نے دوست کی خدمت کر کے دولت بنائی تھی، نوجوان کی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ نوجوان تڑپ کر اوشان کے شانے پر سر ٹکائے گا اور پھر وہ خود سہارا دینے کی آڑ میں جھک کر بوڑھے کے نرخرے پر مہلک ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر دوست کو یہ بتائے گا کہ ان دونوں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اس نے انہیں اپنے دفاع میں ہلاک کر دیا۔ ٹائیگر نے کپ واپس رکھ دیا اور اوشان کی طرف دیکھا۔ وہ کوریائی زبان میں اوشان سے کچھ کہہ کر لارڈ مارٹن وسکیز کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا جناب؟ مارٹن نے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ مارٹن نے بمشکل چہرے کے تاثرات کو معمول پر رکھا۔ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اوشان نے کہا۔ کیا؟ مارٹن گھبرا گیا۔ اسے مان ہی شک ہوا تھا کہ وہ دونوں اس کی سازش سے آگاہ ہو چکے ہیں اور اب اسے قتل کر دیں گے۔ تم نے چائے پیش کرتے ہوئے احتراماً سر خم نہیں کیا تھا، چائے پیش کرنے کا یہ طریقہ نہیں، اوشان نے گڑبڑ کی وضاحت کی۔ مارٹن نے سکون کی سانس لی۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ یہ برطانوی عام طور پر سر خم کرنے کی عادی ہیں، اس وقت ہمارا نوکر سر خم کرنا بھول گیا ہوگا، اوشان نے ٹائیگر سے کہا۔ مارٹن اپنی نشست پر واپس آ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو زندہ جلا دے۔ سوتے میں دونوں کا گلا گھونٹنے پر بھی وہ غور کر رہا تھا، لیکن اس کی پہلی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔
اور دوسری کوشش کے لیے یہ وقت مناسب نہ تھا۔ انگولیا میں لارڈ مارٹن نے صندوقوں کو کشتی میں لادنے کا کام اپنی نگرانی میں کرایا۔ سنو، ایک ڈاک ورکر نے اسے آواز دی، اس جزیرے سے آگے جانے کی اجازت نہیں، خاص طور سے اس طرف۔ اس کا اشارہ سینٹ مارٹن کی طرف تھا۔ فوج اور بحریہ نے اس جزیرے کی مکمل ناکابندی کر رکھی ہے۔ ڈاک ورکر کے بال چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کی شکل میں جول رہے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ایتھوپیا کا ہیل سلاسی اوتار تھا اور یہ کہ نشہ کرنا عین عبادت ہے۔ وہ بہت محنتی تھا اور اس کے جسم پر پسینے کی بوندیں جلملا رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مارٹن نے اسے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، سامان تو چڑھا دوں گا لیکن اتارنے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مجھے انگولیا سے پیار ہے۔ سینٹ مارٹن اور انگولیا میں کوئی فرق نہیں، ٹائیگر نے گودی مزدور کی طرف دیکھ کر یقین دلایا۔ نہیں، مزدور نے جواب دیا، سینٹ مارٹن پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے ہیل سلاسی اور اوتار، وہ تو ایک بغاوت میں مارا گیا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر اس سادہ لوح شخص کی طرف دیکھا۔ تم لوگ صرف ان باتوں پر یقین رکھتے ہو جو اخبار تمہیں بتاتے ہیں۔ مزدور چڑھ کر بولا، اس اصول کا اطلاق امریکہ کے اندر مگر بوسٹن کے باہر ہوتا ہے۔ ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ ساتھ ہی اس نے مارٹن کو بھی معنی خیز نظروں سے دیکھا، جس نے نظریں چرا لی۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ سفید فام لوگ پوری دنیا میں آ جا سکتے ہیں۔ ڈاک ورکر بھی نہ جانے کہاں کی ہانک رہا تھا۔ دیکھا تم نے؟ اوشان نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ڈاک ورکر بھی دانش کی باتیں کرتا ہے، لیکن جہاں تک اچھا خادم ہونے کا تعلق ہے تو کوئی خبتی اس شعبے میں سفید فاموں کو شکست نہیں دے سکتا۔ یہ موسم اس قسم کی بے سروپا باتوں کے لیے مناسب نہیں لٹل فادر۔ ٹائیگر نے گرم آسمان اور تپتی ہوئی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ سمندر کا پانی بھی اس وقت بہت گرم ہوگا۔ میں مسٹر شہزاد سے متفق ہوں۔ لارڈ وسکیس مارٹن نے سر ہلا کر لقمہ دیا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ زہر کا اثر شاید اب ہو جائے اور نوجوان گر کر بے ہوش ہو جائے۔ اس نے چائے میں جو دوا ملائی تھی پوری پلاٹون کو بے ہوش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تم نے اس شخص کو خادم کے فرائض سونپنے کے لیے کہاں سے منتخب کیا شہزاد؟ اوشان نے غصیلے انداز میں ٹائیگر سے پوچھا۔ بلا اجازت بول پڑتا ہے۔ آئندہ کسی ملازم کو رکھتے ہوئے اس کا شجرہ نسب ضرور دیکھ لیا کرنا۔ کشتی میں تمام صندوق چڑھا دیے گئے تو ایک ناخدا نے آ کر کشتی کا چارج لے لیا، جس کے بعد ٹائیگر، اوشان اور مارٹن تینوں کشتی میں سوار ہوئے۔ یوں چھوٹی سی کشتی سینٹ مارٹن کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دوران مارٹن نے بڑی خاموشی سے اپنے کوٹ کی کالر میں چھپی ہوئی ایک باریک سی سوئی نکالی اور ٹائیگر کے عقب میں ایک قدم پیچھے چلنے لگا۔ پھر اچانک ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئی ٹائیگر کی گردن میں چبونے کی کوشش کی۔ گردن اگرچہ صرف 1 فٹ دور تھی اور مارٹن کے ہاتھ کی پہنچ 2.25 فٹ سے زیادہ تھی، لیکن ہاتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا تھا جب گردن راستے میں نہ ہو۔ گردن راستے میں نہ تھی۔ مارٹن نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی کسی شخص کو اتنی پھرتی سے جگہ بدلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے جب سوئی چبونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ٹائیگر کی گردن ہی نہیں، پورا جسم اس کے سامنے تھا، لیکن اب ٹائیگر اس سے کافی دور تھا۔ پھر اچانک وہ اس کے سامنے آ گیا، پھر عقب میں پہنچ گیا اور پھر دائیں طرف آ گیا۔ تبھی لارڈ مارٹن کو اندازہ ہوا دیو کامت سیاہ فام کس طرح مرا ہوگا اور ویک فیلڈ دوئم کے دونوں ماہر جلاد کس طرح ہلاک ہوئے ہوں گے۔ مارٹن دوست کے اس تجزیے کا قائل ہو گیا کہ ایسا کوئی بھی شخص جو ویک فیلڈ کے جلادوں کا قاتل ہو ان کے بہت کام آ سکتا ہے، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس نے قائل ہونے میں بہت تاخیر کر دی ہے۔ تم نے مجھے زہر بھی دیا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی مارٹن کو اپنی گردن پر ہلکے سے اور خوشگوار دباؤ کا احساس ہوا۔ تاہم دباؤ ختم ہوتے ہی اس کے دونوں بازو مفلوج ہو گئے اور وہ بمشکل اپنے جسم کا توازن برقرار رکھ سکا۔ مارٹن کو یہ اندازہ بہت پہلے ہو چکا تھا کہ اس پر کبھی نہ کبھی برا وقت ضرور آئے گا۔ شیر کو سوا شیر ضرور ملے گا اور یہ برا وقت اب اس کے سامنے تھا۔ یہ صورتحال اس کے کاروبار کا حصہ تھی۔ اس کی ایک داڑھ میں ایک کیپسول چھپا ہوا تھا اور اب اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ زبان سے اس کیپسول کو 2 دانتوں کے بیچ میں رکھ کر زور سے کچل ڈالے۔ اس نے کیپسول تو نکال لیا مگر اسے کچلنے کے لیے جبڑے کو حرکت نہ دے سکا۔ تم نے مجھے زہر کیوں دیا تھا؟ اس نے ٹائیگر کی آواز سنی۔ جہنم میں جاؤ۔ مارٹن نے اپنی آواز سنی اور یہ انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ جبڑے مفلوج تھے مگر آواز موجود تھی۔ بولو، تم نے مجھے زہر کیوں دیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تم مرے کیوں نہیں؟ زہر سے؟ ہاں، یاد آیا، زہر میرے جسم پر اثر نہیں کرتا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم نے پوری چائے پی تھی اور میں نے تمہیں چائے کی کولی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے چائے ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ چائے میرے پیٹ میں ہے لیکن اب میں چائے الٹ رہا ہوں۔ تم دیکھتے رہنا۔
کہ نفیس اور شریف لوگ کس طرح کہہ کرتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ بتا دینا۔ دیکھو، ٹائیگر نے منہ کھولا، سبز پانی حلق سے منہ میں آیا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ اسی لمحے ایک مچھلی نمودار ہوئی، اس پانی کی کئی بوندیں اس پر بھی گری، مچھلی تڑپی اور پانی ہی میں ساکت ہو گئی۔ تم کون ہو؟ لارڈ مارٹن بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ میں مسرت ہوں، زندگی ہوں اور سراپا نیکی ہوں، ٹائیگر نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ اب جلدی بولو ورنہ میں تمہارا گوشت مچھلیوں کے حوالے کر دوں گا۔ شہزاد اوشان نے، جو یہ سب کچھ سن رہا تھا، اسے آواز دی۔ یہ بہت بری بات ہے کہ تم بٹلر سے ایسا سلوک کر رہے ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہمیں بٹلر نصیب ہوا ہے؟ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی لٹل فادر۔ ٹائیگر نے اپنا کیس پیش کیا۔ اب پھر کیا کرتا؟ تمہیں کھانا پکا کر کھلاتا؟ بٹلر تو ہوتے ہی قاتل ہیں، اس سے بھی یہی توقع تھی، لیکن تم سے مجھے ایسی امید نہ تھی۔ تم اس کا گوشت مچھلیوں کے حوالے کرنے کی دھمکی دے کر اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ دو گے؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اسے ختم کر کے محفوظ کر لیتا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بٹلر ہماری خدمت کے لیے دستیاب نہ تھا۔ دیکھا جائے گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ لارڈ مارٹن وسکیس کے پورے جسم بلکہ روئے روئے میں خوف کی کیفیت بجلی کی طرح دوڑنے لگی۔ اس نے گردن گھما کر ان دونوں کو دیکھنا چاہا، لیکن گردن اس طرح کڑی ہوئی تھی کہ 1 انچ بھی نہ ہلی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے محض نیلا گہرا سمندر تھا اور لہروں کے گن گرج کے علاوہ اسے ان دونوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ دونوں بڑے انہماک سے بٹلر کی خدمات پر بحث کر رہے تھے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ بٹلر نے ہم دونوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بوڑھے کا موقف تھا کہ بٹلر اپنے آقاؤں کو قتل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آخر بٹلر کھانا پکا کر کھلاتا ہے، دوسرے خاندگی کام کرتا ہے، تو کیا اسے مالک کو قتل کرنے کا چھوٹا سا حق نہیں مل سکتا؟ بوڑھے کی منطق تھی۔ اچانک ہی خوفناک درد کا احساس ہوا جو وقفے وقفے سے رک رک کر ہو رہا تھا۔ اس سے اس کا نام پوچھا گیا۔ یہ پوچھا گیا کہ اس کا جسم کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تمہارے بالوں کی رنگت کیا ہے؟ اس کے بعد درد کی لہروں کے درمیان وقفہ کم ہو گیا اور تبھی مارٹن کو احساس ہوا جب بھی وہ سچ بولتا ہے تو درد بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس نے درد کم سے کم کرنے کے لیے سچ بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ایسی باتیں بھی اگل دیں جو خود اس کے لاشعور میں دفن ہو چکی تھی، لیکن درد کے جھٹکے ان باتوں اور رازوں کو نہ صرف شعور بلکہ نوکے زباں پر بھی گھسیٹ کر لے آئے۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ وہ مفلس اور بھوکا رہتا تھا۔ اچانک ایک روز ایسے ایک شخص نے اس سے کیسل ویسکس میں فون پر بات کی، جس کو ویسکس خاندان کی غریبی کا احساس تھا اور جس کو شکوہ تھا کہ وسکیس جیسا عظیم رتبہ خاندان ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں جرأت و ہمت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مارٹن وسکیس نے اس شخص سے یہ پوچھا تھا۔ میں تم سے صرف وہی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے اجداد نے ہنری ہشتم کے لیے انجام دی تھی۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے لوگوں کو قتل کیا تھا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ نہیں، مارٹن وسکیس نے دو ٹوک جواب دے کر ریسیور پٹخ دیا تھا۔ اگلے روز اسے ایک رکا ملا تھا جس پر صرف ایک سطر لکھی ہوئی تھی، میں تم سے صرف معقول کام لوں گا۔ اسی روز ٹیلی فون پھر آیا تھا اور مارٹن نے بڑی بے چینی سے پوچھا تھا، لوگوں کو قتل کرنا کس طرح معقول ہو سکتا ہے؟ انتہائی معقول، آواز نے اسے بتایا۔ میں ایک ایسی انٹرنیشنل کارپوریشن ہوں جس پر قومی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ کارپوریشن قانون سے بالا تر بھی نہیں ہے۔ میری روایت یہ رہی ہے کہ میں کارپوریشن کی حیثیت سے لوگوں کو قتل و جدال کے لیے کرائے پر حاصل کرتا ہوں۔ معقول اور روایت؟ ہاں، اور میں تمہیں اپنا سینئر نائب صدر بنانا چاہتا ہوں۔ میں کس شعبے کا انچارج ہوں گا؟ روایت اور املاک کا، آواز نے بتایا۔ اس پر وسکیس نے چند لمحوں تک غور کیا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا سر کہ میں جو کام بھی کروں گا وہ برطانیہ اور انسانیت کے لیے سود مند ہوگا۔ وعدہ، آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مارٹن وسکیس کو فون کرنے والے کا نام پتا چلا۔ اس کا نام دوست تھا۔ اس نے دوست سے کبھی بالمصافہ ملاقات نہیں کی تھی۔ اوہ، کشتی پر اس وقت آنے والی یہ آواز ایسی لگ رہی تھی جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ تو وہ تم ہو، تمہارا خاندان، ہنری ہشتم، تم اور کیا جانتے ہو؟ یہ نوجوان کہہ رہا تھا، اور پھر اس نے بوڑھے سے کہا، سنا لٹل فادر، یہ وسکیس ہے، وہی وسکیس جس نے ہنری ہشتم کی خدمت کی تھی۔ بوڑھے نے نوجوان سے پوچھا۔ کہانی کی ہر قسط دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ نیز ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔